بچے کے لیے ماں کا دودھ یہ صحت بخش غذا ہے اور اس کا کوئی متبادل دنیا میں نہیں ہے۔ آج یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا نا کہ ملک بینک قائم کریں جی، بہت ساری خواتین ہیں ان کی شادی میں دودھ نہیں ہوتا یا وہ ولادت کے وقت میں فوت ہو جاتی ہیں، بچہ رہ جاتا ہے تو اس کے لیے دودھ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو ملک بینک قائم کرنے چاہیے، خواتین کا دودھ اس میں جمع کیا جائے اور ضرورت مند لوگ وہاں سے دودھ خرید کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ یہ ایک تحریک چل رہی ہے اور عرصے سے چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مغربی ممالک میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اقوام متحدہ نے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر بلاد اسلامیہ میں بھی اس کی آواز لگنا شروع ہوئی، اور بعض عرب ممالک میں ملک بینک قائم بھی ہوئے۔ آپ کے پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً آواز اٹھتی رہتی ہے۔ پچھلے سال پھر ایک زوردار تحریک اس کے لیے چلی اور لوگوں نے ملک بینک قائم کرنے کا پورا ایک منصوبہ بنایا، اس کی تقریبات بھی ہو گئیں، لیکن پھر علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنا موقف قوت کے ساتھ بیان کیا تو اسے کچھ بریک لگی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سبق تو ملتا ہے ہمیں سیرت سے، اور آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مصنوعی دودھ، جانوروں کا دودھ، وہ اس کا متبادل قطعاً نہیں ہے۔ جو غذائیت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں بچے کے لیے رکھی ہے وہ کسی دوسرے دودھ میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہمارے ہاں فیشنیبل لڑکیاں آج کل دودھ پلانے سے انکار کرتی ہیں، ہم نہیں دودھ پلا سکتے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی بنائی ہے وہ کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، وہ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ آدمی کی طبیعت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب گناہ کر کر کے آدمی اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے فرائض و ذمہ داریاں جو اس کے لیے انجام دینا بہت آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسے بھی مشکل سمجھتا ہے اور اسے ایک پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ فطرت کے مسخ ہونے کی دلیل ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، گناہ کی زندگی سے باز آنا چاہیے، اور جو فطرت سلیمہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو بچے کے لیے اپنی والدہ کے دودھ سے بہترین غذا اور کوئی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے ملک بینک کی، تو اس کی ضرورت جو بیان کی جاتی ہے اسے اگر کسی درجے میں تسلیم کیا بھی جائے تو اس کا حل عالم اسلام میں مسلم گھرانوں میں بہت آسانی سے نکل آتا ہے۔ کوئی دایا تبرعاً، کوئی دوسری خاتون اگر اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کا دودھ مضر ہو گیا، وہ کینسر کے مریض ہے، اس کی چھاتی کٹ گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، بچے کا وہ دودھ پلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو دوسری اپنے عزیز و اقارب میں ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں جو اس معصوم بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اجرت پر بھی دایا کو رکھا جا سکتا ہے، وہ اس کو دودھ پلائے اگر تبرعاً کوئی پلانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کیونکہ دودھ کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ انسانی تکریم کے خلاف ہے کہ اسے عام استعمال کی اشیاء کی طرح خریدا جائے، بیچا جائے۔ جہاں مجبوری ہے، جیسے خون ہے جو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان اعضاء کی منتقلی تو جائز ہے اور ان کی بھی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو شدید ضرورت ہے اور اسے بغیر پیسے دیے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پیسے دینا جائز ہے، لینے والے کے لیے پھر بھی ناجائز ہے۔ اس میں پھر مزید تفصیل ہے، بعض صورتوں میں لینے والے کے لیے بھی گنجائش ہے، جیسے آج کل بلڈ بینک ہے تو اب مفت میں کام کرنے والے تو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں، تو اب اگر وہ مریضوں کے لیے جن کو شدید نوعیت کے حادثات پیش آتے ہیں، فوری خون کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ خون اگر تیار حالت میں ہوگا، چونکہ ایک جسم سے نکال کر فوراً اسے دوسرے جسم میں نہیں لگایا جا سکتا، اسے ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی مہنگی مشینیں مہیا کرنا پڑتی ہیں، پورا ایک نظام اور سسٹم ہے۔ تو اب اس سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے
اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اگر بلڈ بینک اس کی کوئی فیس لیتا ہے تو اس کی گنجائش علماء نے دی ہے، لیکن باقی جو چیزیں جو اس طرح کی شدید نوعیت کی ضرورت جن میں نہیں ہوتی تو اس میں خرید و فروخت انسانی اعضاء کی ناجائز ہے۔ تو تبرعاً اگر کوئی پلانے والی خاتون نہ ملے تو مجبوری ہوگی بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، تو اجرت پر دودھ لینا بھی جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ملک بینک قائم کرنا اس میں متعدد مفاسد ہیں۔ ایک تو مغربی ممالک میں جہاں شروع ہوا وہاں بھی وہ کافی حد تک ناکام ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسے محفوظ رکھنے کے بعد پھر کئی تغیرات اس میں آتے ہیں، کچھ مادے اس میں کم ہو جاتے ہیں، کچھ کیمیاوی چیزیں اس میں ڈالنے کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کامیاب بھی ہو تو دینی اور شرعی طور پر اس میں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتوں کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا ہے، اسی طریقے سے رضاعی رشتوں کو بھی مقدس رشتہ قرار دیا ہے، اور احترام میں اور نکاح کی حرمت اور حلت میں جو حکم نسبی رشتوں کا ہے بالکل وہی حکم رضاعی رشتوں کا بھی ہے۔ جیسے آپ کی حقیقی والدہ ہے، رضاعی والدہ کا بھی وہی حکم ہے، آپ کی حقیقی بہن ہے، آپ کی رضاعی بہن کا بھی وہی حکم ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب جب بینک میں سینکڑوں ہزاروں خواتین آ کر دودھ اپنا جمع کرائیں گی تو اس ہر عورت کے دودھ کو الگ الگ رکھنا تو عملاً ممکن نہیں ہے، ان کو ملا کر رکھا جائے گا۔ اب یہ دودھ جب کسی بچے کے حلق سے نیچے اترے گا، پیٹ تک پہنچ جائے گا، تو یہ جتنی خواتین کا دودھ اس میں شامل تھا وہ ساری اس کی رضاعی والدہ بن جائیں گی، اور ان کی اولاد سے اس کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا سدباب آپ کر سکتے ہیں؟ عملی طور پر اس کے جواز کی اگر کوئی صورت نکلتی بھی ہے تو اس کی شرائط ایسی ہیں کہ عملاً ان کی پابندی کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا بلڈ بینک قائم کرنے کی علماء نے ابھی تک اجازت نہیں دی، تو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔